الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم امپیکٹ آف کووڈ-19 آن ٹریول انڈسٹری دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو اسٹڈی ہے یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کی وہ لیتے ہیں، تو اس کے مطابق جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ارائیولز ہیں، جو اوور نائٹ وزٹرز ہیں، وہ 72% گری ہے فرام جنوری ٹو اکتوبر 2020 میں ایز کمپیئر ٹو سیم پیریڈ اوور لاسٹ ایئر سے۔ تو جس مین کہ پچھلے سال اگر یہ 1.59 ارب ٹریولرز تھے تو اس سال وہ صرف کوئی 59 کروڑ رہ گئے۔ 1 ارب ٹریولرز نے ورلڈ وائڈ ٹریول نہیں کیا۔ اور جب ہم اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے کس کس ملک میں کیا کیا ہوا، تو امریکہ میں قریباً یہ گرا ہے 68%، یورپ میں بھی قریباً 68% گرا ہے، افریقہ میں یہ 69% گرا ہے، 73% یہ مڈل ایسٹ میں گرا ہے، اور 82% ایشیا اور پیسیفک کنٹریز میں گرا ہے یہ۔ تو چونکہ ایشیا میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیو اور ان کنٹریز سے زیادہ تر لوگ ٹریول کرتے ہیں، جابس کے لیے بھی، بزنسز کے لیے بھی، تو یہاں یہ امپیکٹ دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈکلائن جو انٹرنیشنل ٹورزم میں جو 2020 میں اتنا بڑا ڈکلائن آیا ہے، اس کا فائنینشیل امپیکٹ کیا ہے، تو یہ قریباً $1.1 ٹریلین، چونکہ 1 بلین لوگ نے اگر ٹریول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈالر ٹرم میں یہ قریباً $1100 ارب کی جو ٹریول انڈسٹری کو ریسیٹس آتی تھیں وہ کم ہو گئی، اور اس کی وجہ سے جو ورلڈ اکانومی کو، جی ڈی پی کو جو نقصان ہوا وہ قریباً، چونکہ جو ٹریول انڈسٹری ہے وہ جو ورلڈ جی ڈی پی میں 10 سے 11% کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور یہ پینڈیمک آگے کنٹینیو کرتا ہے اور یہ ٹریول ریسٹرکشنز اسی طرح رہتی ہیں، تو یہ جو ورلڈ اکنامک جو لاس ہوگا ٹورزم انڈسٹری کو، وہ قریباً $2 ٹریلین کا ہو جائے گا، قریباً 2000 ارب ڈالر سے اوپر چلا جائے گا اگر یہ انڈسٹری مڈ یا سیکنڈ ہاف آف 2021 میں ریوائیو کرنا شروع کرتی ہے۔ تو جو یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹریول آرگنائزیشن ہے، اس نے کچھ سیناریوز بنائے کہ جی 2021 سے لے کے 2024 تک کہ کس پوائنٹ پہ ریباؤنڈ کرے گا انٹرنیشنل ٹورزم۔ تو جو بہت سارے ایکسپرٹس تھے ان کا خیال ہے کہ یہ 2021 کے سیکنڈ ہاف میں ریوائیو کرنا شروع کرے گا، اور اس کو 2.5 سال سے لے کے 4 سال تک کا پیریڈ چاہیے کہ یہ واپس 2019 کے پوائنٹ تک پہنچ جائے۔ جیسے یہ ایک اس کی اسیسمنٹ ہوئی، میجارٹی آف ایکسپرٹس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو 2021 کے سیکنڈ ہاف سے ریوائیو کرنا شروع کرے گا تو یہ قریباً 2.5 سال کے عرصے میں واپس 2019 کے لیول پہ پہنچے گا، لیکن کوئی 20% آف دی ایکسپرٹ کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ریوائیول 2021 میں نہیں شروع ہو سکتی، یہ 2022 میں جا کے شروع ہوگی۔ اور سب نے یہ کہا کہ مین فیکٹرز کیا ہیں جو یہ انٹرنیشنل ٹریول یا ٹورزم کی ریکوری میں روڈے اٹکا رہے ہیں یا جو اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو سب کا یہ خیال تھا کہ جو مختلف ممالک نے ٹریول ریسٹرکشنز لگائی ہیں، کبھی ایک ملک کسی دوسرے کو ریڈ زون میں ڈال دیتا ہے، اپنی ریڈ لسٹ میں ڈال دیتا ہے، کبھی گرین میں آ جاتا ہے، جہاں کووڈ جس طرح کہیں پھیلتا ہے، پینڈیمک ریشو زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، کم ہوتی ہے تو واپس کو آ جاتا ہے۔ تو اس جو ٹریول ریسٹرکشنز ہیں ان کی وجہ سے جو ٹریولر کا کانفیڈنس ہے وہ بھی نہیں بحال ہو رہا، اور وہ بڑا لو لیول پہ چلا گیا۔ اسے یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں ٹیسٹ کراؤں گا، پازیٹیو آتا ہے، نیگیٹو آتا ہے، پھر میں جاؤں گا تو وہاں آگے اس کنٹری کے لاز کیا کہہ رہے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے یہ انٹرنیشنل ٹریول کو دوبارہ بحال ہونے میں یہ دونوں چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہیں، ایک تو ٹریول ریسٹرکشن ہے کنٹریز کی طرف سے، دوسرا جو ٹریولر ہے اس کا لو کانفیڈنس ہے۔ تو ایکسپرٹس کے مطابق
نے جو اپنی رائے دی ہے کہ پری پینڈیمک 2019 تک کے لیول کو پہنچنے کے لیے 2023 سے پہلے یہ اس لیول تک نہیں پہنچ سکے گا، ایون اگر 2021 کے سیکنڈ ہاف سے یہ ریوائیو کرنا سٹارٹ کرتا بھی ہے۔ تو پھر جو کوشچن ہے کہ کیا ڈومیسٹک جو ٹورزم ہے وہ ڈرائیو کر سکتا ہے کہ ریکوری ان یور ڈیسٹینیشن میں، تو میجرلی جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نہیں کر سکتا، لیکن جو ایشیا اور پیسیفک کنٹریز کے لوگ ہیں یا ایکسپرٹس ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس بہت ساری ڈیسٹینیشنز ہیں اور ٹریولرز بھی بہت سارے ہیں، تو وہ بہت پازیٹیو ہیں ریگارڈنگ دی کنٹریبیوشن آف ڈومیسٹک ٹورزم ٹو دی ریکوری آف ڈیسٹینیشنز۔ امپیکٹ اتنا بڑا ہے کہ مختلف ممالک نے اس انڈسٹری کی بہتری کے لیے، اس کو ریکور کرنے کے لیے، اس کی سروائیول کے لیے بہت سارے پیکیجز دیے ہیں اس انڈسٹری کو، جیسے آسٹریا ہے، بیلجیم ہے، برازیل ہے، کینیڈا ہے، چلی ہے، کوسٹاریکا ہے، اور بہت سارے دوسرے ممالک ہیں جن ساروں نے کافی سارے پیکیجز دیے ہیں۔ کسی نے کوئی بینک میں ایک لائن وہ کر دی اور ایک فنڈ بنا دیا ہے، کسی نے ٹیکس ہالیڈیز دے دیے ہیں، کسی نے مختلف پیمنٹس کو ڈیفر کر لیا ہے، کسی نے جو گارنٹیز کے چارجز تھے یا ریگولیٹری باڈیز کے چارجز تھے ان کو ڈیفر کر دیا یا ان کو ویو آف کر دیا ہے، چونکہ ساری کنٹریز یہ چاہ رہی ہیں کہ جتنی جو جاب لیس ہو رہے ہیں اس سے لوگ وہ بھی بچ جائیں، اور جو اس سے انڈسٹری کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہوٹلز کو نقصان پہنچ رہا ہے، فوڈ سپلائی کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو لوکل ان کی ڈومیسٹک ٹرانسپورٹیشن تھی اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو انٹرنیشنل ٹریول کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے کسی طرح کم سے کم امپیکٹ کے ساتھ باہر نکلا جا سکے۔ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اللہ کرے کوئی اس طرح کے کوئی فنڈ بنایا جائے، کوئی ٹیکس ہالیڈیز دیے جائیں، کوئی ریبیٹس دیے جائیں، کوئی اس طرح کی ڈیفرل دی جائیں فیسز میں، چارجز میں، تاکہ یہ انڈسٹری ریوائیو کر سکے، کیونکہ یہ کافی سارا کنٹریبیوٹ کر رہی تھی ٹورڈ دی جی ڈی پی، اور بہت سارے لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے تھا اس سے، لوکل ٹرانسپورٹ والوں کو بھی ملا ہوا تھا، ٹریول ایجنٹس میں بھی کافی سارے لوگوں کو روزگار دیا ہوا تھا، ایئر لائنز نے بھی دیا ہوا تھا، سارے ہوٹلز نے بھی دیا ہوا تھا۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس پہ کچھ اپنے جو ایگزسٹنگ سٹانس ہے اس پہ نظر ثانی کرے گی،